بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد نہایت شریف النفس اور بالغ نظر خاتون تھیں۔ نسب کے لحاظ سے بلند، شان و شرف میں عظیم اور دولت و ثروت میں بہت ممتاز تھیں۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کو ترستے تھے۔ وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی تھیں اور انہیں منافع میں شریک کرتی تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور صدق و صفا کی اطلاعات ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدیم النظیر اخلاق اور آداب کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا اور شام کی طرف تجارتی مال لے جانے کی پیشکش کی اور وعدہ کیا کہ آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کے غلام میسرہ کو ہمراہ لے کر شام کے تجارتی سفر پر تشریف لے گئے۔ میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوران سفر جن خرقے عادت واقعات اور کرامات کا مشاہدہ کیا وہ اس نے منو ان سیدہ خدیجہ کی خدمات میں بیان کر دی۔ نتیجتاً سیدہ خدیجہ بے حد متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں براجمان ہوئے۔ وہاں کا نستور راہب دیکھ کر کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوتے ہیں؟ تو میسرہ نے کہا جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں رہتے ہیں۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی اور کچھ نشانیوں کے بعد کہنے لگا کہ یہ نبی ہیں، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ کے وقت دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ قصہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں تنازع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ لات و عزا کی قسم کھائیں، جس پر رسول خدا نے جواب دیا کہ میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت اپنا منہ پھیر لیتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے، ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں سے دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وعدے سے بھی دگنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے دگنے منافع کا تھا۔ گویا آپ کو عام تاجروں سے 4 گنا زیادہ حصہ دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ توریت کے عالم تھے اور نابینا تھے، ان سے نستور راہب کا انکشاف بیان کیا جو میسرہ نے اس سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا، اور ان سے فرشتوں کے سایہ کرنے کا بھی ذکر کیا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے بھی علم ہے کہ اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے اور اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ میسرہ سے یہ باتیں سن کر اور ورقہ بن نوفل کی تصدیق اور تائید سے حضرت خدیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور عظمت و جلالت کا یقین جم گیا۔ انہوں نے آپ سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اس پیشکش کا پیام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیجا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو گئے اور اس طرح یہ مبارک شادی انجام پائی۔
مسند 1000 اور طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایک بہن نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو اجرت پر رکھا تھا۔ جب یہ دونوں سفر سے واپس آئے اور حساب کتاب کیا گیا تو خدیجہ کی بہن کے ذمے ان کا کچھ مال نکلتا تھا۔ دوسرا تاجر تو اکثر ان کے گھر جاتا اور ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح تقاضا کرنے کو کہتا تو آپ یہ عذر پیش کرتے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ خدیجہ کی بہن نے یہ بات جب خدیجہ کو بتائی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عالی ظرفی بہت بھائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں، آپ میرے والد محترم سے ملیں اور مجھ سے نکاح کی بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد بہت مالدار ہیں، وہ اس بات پر کبھی راضی نہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ ان سے ملیں اور بات کریں، باقی معاملات میں سنبھال لوں گی، لیکن آپ ان کے پاس اس وقت جائیں جب وہ نشے کی حالت میں ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا اور ایک بچی بھی پیدا ہوئی تھی۔ دوسرا نکاح ابو ہالہ بن نباش تمیمی سے ہوا، جس سے ایک بیٹا ہند اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، جبکہ ابو ہالہ دور جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ مورخین کے قول کے مطابق اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ولی کون تھا۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ ان کے والد خویلد ہی نے ان کا نکاح کرایا تھا اور وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھے۔ روایت کے آخر میں راوی عمر بن ابی بکر موملی نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے ولایت کا فریضہ انجام دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت حمزہ حضرت خدیجہ کے گھر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بڑی عزت تھی۔ مزید برآں وہ اپنی قوم میں عفیفہ اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے انہی سے ہوئی۔ ابن اسحاق نے بلا سند بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد قاسم، طیب اور طاہر تھے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ سے پیدا ہونے والے بچوں کی ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ بچپنے ہی میں فوت ہو گئے، نبوت سے پہلے فوت ہوئے یا بعد میں، اس میں اختلاف ہے۔ پھر 4 بیٹیاں ہوئیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہا جاتا ہے کہ ام کلثوم فاطمہ سے چھوٹی تھیں۔ پھر آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش بعثت کے بعد ہوئی اور انہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ دونوں عبداللہ کے بھائی تھے۔ بیٹیاں نہ صرف مسلمان ہوئیں بلکہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 65 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔